الأجل يا رب يا رب يا رب یہی بیسک یا ٹیکنیکل غلطی یہودیوں نے کر دی. وہ صحیح یہودی، غلط نہیں، جو صحیح. انہوں نے یہ تو سوچا کہ زمانے کے امام کے لیے فوج تیار کرو. انہوں نے یہ تو سوچا کہ زمانے کے امام کے لیے فنڈز جمع کرو. انہوں نے یہ تو سوچا تھا کہ زمانے کے امام کے لیے آرمز اینڈ ایمونیشن لے کر آؤ. انہوں نے یہ تو سوچا تھا کہ زمانے کے امام کے لیے بہترین ہیڈ کوارٹر بنا کے دو. مگر یہ سب چیزیں بات کی پہلے اپنے بچوں کو اتنی نالج دینا تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد والا کوئی آدمی ان کو مس گائیڈ کر دے. کیونکہ فوج اگر مس گائیڈ ہو جائے تو جس کے لیے آئی ہے اسی کے اگینسٹ ہو جائے گی. یہی وہ چیز جو اسلام چاہتا ہے ہم غلطی نہ کریں جو یہودیوں نے کی. خالی پیسہ دینا، خالی اپنے بچے تیار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. اردو کا ایک محاورہ ہے، پورس کے ہاتھی بھی بن جاتے ہیں کہ جس کو پروٹیکٹ کرنے آئے اسی کو یہ ختم کر سکتے ہیں. پہلے نالج ہونا چاہیے. بغیر نالج کے نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا نہ تمہارا جذبہ کام آئے گا. نالج نہ ہو تو پتا چلا وہی آدمی اگینسٹ ہو رہا ہے امام زمانہ کے. اور یہ رمضان کا میسج. رمضان ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس پہ رہ گیا ہے. کتنے فاصلے پر؟ شاید جمعے ہی کو پہلا روزہ ہو، ورنہ ہفتے کو تو ہوگا ہی ہوگا. پہلا واجب رمضان کا روزہ. اور رمضان کا میسج یہ پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک پورا مہینہ ایک دعائے افتتاح اسلام ہم سے پڑھواتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی، وہ تو خیر ان کی مرضی ہے. اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں. کسی عالم نے مسئلہ بتایا بغیر وضو کی نماز غلط، تو کسی مومن نے کہا کہ نہیں غلط نہیں، صحیح ہے، میں 20 سال سے پڑھ لوں، میری تو نماز ہو رہی ہے. ارے تم سمجھ رہے ہو کہ ہو رہی ہے؟ تو دعائے افتتاح رمضان کی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک. اور اس دعائے افتتاح کے آخر میں جا کے جملہ آتا جو ہمارے لیے میسج ہے کہ امام زمانہ کے لیے بہترین پریپریشن کیا، اور پہلی پریپریشن کیا، اور پرائمری پریپریشن کیا، باقی سب بات کی چیزیں. کیونکہ یہ اگر آ جائیں گی تو باقی چیزیں آ ہی جائیں گی. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. یہ دعائے افتتاح کے آخری جملے ہیں جو آپ انشاءاللہ 29 دن پڑھیں گے، اور جس دن یہاں پروگرام ہوگا اس دن میں آپ کو سناؤں گا. اے خدا، نرغب ہم شوق رکھتے ہیں فی دولت کریمہ. عربی میں دولت کہتے ہیں حکومت، اس عزت والی حکومت کی، اس احترام والی حکومت. تو عز بہل اسلام و اہلہ، جس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے گی. پھر مجالے کسی کی کہ کسی مسلمان کی توہین کرے، مجالے کسی کی کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچے. البتہ وہ والا اسلام جو جزیرہ خضرا کے حکمران نے پوچھا. تو عز بہل اسلام و اہلہ وتذل بها النفاق واهله. خدا بندہ ہمیں وہ حکومت اسلامی چاہیے جس سے نفاق اور منافقین دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کے رہ جائیں. یہ اپنی دعا خدا نے ہماری زبان پہ جاری کروائی. رمضان کی ہر تاریخ کو یہ دعا پڑھنا. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ ہوتا کیسے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. خدا بندہ اور ہمیں قرار دینا ان لوگوں میں جو اس حکومت میں ساری دنیا کو تیری اطاعت کا پیغام دیں، داعی بنے، انوائٹ کریں، میسج پہنچائیں، دعوت دیں. وَالْقَادَةُ إِلَىٰ سَبِيلِكَ. اور ہمیں ایسا بنانا کہ خود بھی تیرے راستے پہ چلے، خالی دوسروں کو دعوت ہی نہ دے دے، پھر خود بھی چلیں. یہ دو چیزیں بتائیں. پھر رزلٹ بتایا وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس حکومت کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دینا اور آخرت کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دینا. 5 جملے ہیں. پہلے آپ نے خود دعا مانگی، خداوندہ ہمیں شوق ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے مانے، لیکن بہت مجبوری کے عالم میں. جیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ واجب. روزے رکھتے ہیں بس مارے بندے رکھ دیتے ہیں واجب نہیں. شوق ہے. اے خدا، حکومت اسلامی خالی یہ نہیں کہ تو چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم ہو جائے. دوسرا جملہ یہ، اور یہ ایسی حکومت ہو جس سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے، خالی اسلام کو بھی نہیں، ہمیں اور آپ کو بھی عزت ملے. اور آخری جملہ کیا؟ اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بہترین چیز مل جائے. یہ وہی جملہ ہے جو قرآن کی آیت تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مگر ان دو کے بیچ میں جہاں کبھی شوق دلایا، جہاں کبھی فائدے دکھائے، ایک انسینٹو پیدا کیا، ایک جھلک دکھائی، اس کے بیچ میں رسپانسبلٹی رکھ دی. اور ہمیں ایسا بنا کہ ہم دنیا کو تیرے راستے پہ لائیں دعوت دے کر، اور خود بھی تیرے راستے پہ چلیں.
دعوت تلوار سے نہیں دی جاتی، دعوت تبلیغ سے دی جاتی. یہ لفظ دعوت قرآن میں کئی جگہ آیا، داعی الی اللہ. اس کا مطلب ہی اس کا ان شارٹ کہہ رہا ہوں، تلوار نہیں، زبانی تبلیغ. تو کیا کہا کہ تمہیں ایسا بننا کہ ساری دنیا کو کنوینس کر کے تبلیغ کر کے اس امام کے راستے پہ لانا. تو اس کے لیے تو نالج چاہیے نا، اس کے لیے تو معلومات چاہیے نا. پورے رمضان میں بتایا کہ امام زمانہ کی پریپریشن دو چیزیں، خود اپنے آپ کو غیبت میں اللہ کے راستے پہ چلاؤ اور اتنی نالج حاصل کرو کہ جس کے ذریعے دنیا کو بھی اللہ کے راستے پہ لاؤ. پریپریشن آف ظہور میں یہ بہترین ذمہ داری ہے، اور یہ اگر ادا نہ کی تو باقی ساری تیاریاں آپ کی بیکار. جیسا یہودی ہر تیاری کی تھی سنسیئر یہودیوں نے، سب بیکار، پانی پھر گئے. خالی بیکار نہیں ہوئے، اینٹی کلائمیکس ہو گیا امام کے اگینسٹ چلی گئی، کیونکہ سب کچھ کیا تھا اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو شریعت سے اویئر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں بعد کے حکمرانوں نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں پیغمبر کے اگینسٹ کر دیا. جناب صفیہ بنت حی کے والد حی ابن اخطب سردار مدینہ تھے. خود جناب صفیہ جو بعد میں رسول خدا کی بیوی بنی کہتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے رسول سچا، لیکن اگر اس کو مان لو گے تو تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی. تو سچا ہے لیکن نہیں ماننا ہے اور قوم کو گمراہ کرنا، اور قوم اس لیے گمراہ ہو گئی کہ اس کے پاس پراپر نالج نہیں. تو بہترین تیاری امام زمانہ کیجیے. اور یہ تیاری رمضان سے بہت ریلیٹڈ ہے. رمضان کا ایک موڈ بنایا جاتا ہے، ایک ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے. آپ ایسے کفر کی دنیا میں کہ خالی اذان ہی سے محروم نہیں ہے بلکہ روزوں کے اس ماحول سے بھی محروم، لیکن اپنا ماحول بنائیے. بہت قریب آ گیا رمضان، پورے مہینے یہ دعا پڑھیے اور اس کے ذریعے یہ پیغام فریش کرتے رہیے، ریفریش، کہ کیا بیسک تیاری آپ سے چاہتا ہے اسلام امام زمانہ.